لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ حضرت خواجہ ویس کرنی کی شان کے مالک ہیں، کتنی عظمت والے ہیں خواجہ ویس کرنی۔ اور جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبہ مبارک بھیجا خواجہ ویس کرنی کو، تو پھر کیا ہوا؟ پھر لوگوں کو پتہ چلا ویس کرنی تو اللہ کے رسول کے بڑے مقبول ہیں، اللہ کے رسول کے پسندیدہ ہیں، جن کو کریم آقا علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ اور ایک دن گرمی کا موسم تھا، تو ایک عقیدت مند نے کھانا تیار کیا اور پتہ کیا کہ خواجہ ویس کرنی سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو پتہ چلا فلاں جگہ پہ آپ نماز ظہر ادا کرتے ہیں۔ یارو گرمی کا موسم ہو، دوپہر کو انسان کو خوب بھوک لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس عقیدت مند نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے گرمی کا موسم تھا، وہاں پہنچا، آپ نماز سے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے، وہ عرض کرنے لگا حضور آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ جب ہی آپ نے سنا تو آپ نے بڑے آرام سے فرمایا بھائی میرا تو روزہ ہے۔ اور جب وہ سنا نا اس نے تو کہنے لگا نہیں جناب میں نے بڑی عقیدت سے بڑی محبت سے کھانا لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی تجھے بولا ہے کہ میرا روزہ ہے، تو پھر کہہ رہا ہے؟ پھر کہنے لگا نہیں حضور میں بڑے چاہ کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ کھانا لے کر آیا ہوں، تو کھانا کھا لیجئے نا۔ تو خواجہ ویس کرنی فرمانے تجھے بولا یار میرا روزہ ہے۔ اگلے الفاظ سننے والے ہیں، توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے۔ اور وہ کیا؟ توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے۔ کیا خواجہ ویس کرنی کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جب فرمایا میرا روزہ ہے، اس نے جو ٹرے جو برتن جو تھا جس میں کھانا تھا وہ کھانا اٹھایا، چہرے کی رنگت بدل گئی۔ جب چہرے کی رنگت بدلی نا تو اندر سے کہنے لگا یار کڈا میں بدقسمت تھا، اتنی میری ماری قسمت، کتنی عقیدت کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ کھانا لے کر آیا، لیکن آپ نے میرا کھانا قبول نہیں فرمایا، کھانا نہیں کھایا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ یارو تو اندر سے جتنا بھی خوش ہو اب تیرا چہرہ بتا دے گا تو خوش ہے یا پریشان ہے۔ اندر سے رو رہا ہو اوپر سے ہنس بھی رہا ہو، تیرا چہرہ بتا دے گا تو جھوٹا ہنس رہا ہے، چہرہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اور جب خواجہ ویس کرنی نے دیکھا نا اس کا چہرہ پریشان ہے، کھانا لے کر جا رہا تھا اور پیچھے والے اے بات سن، وہ کھانا لے کر واپس آیا تو آپ نے فرمایا کھانا رکھ۔ اس نے کھانا رکھا، آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ خواجہ ویس کرنی نے کھانا شروع کر دیا۔ جب یہ کھانا شروع کیا نا تو بولا کہتے ہیں حضور آپ کا روزہ ہے۔ فرمایا چپ ٹھہر جا، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اب وہ تو چپ ہو گیا۔ آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ جبھی آپ کھانا کھا رہے ہیں اس آدمی کا چہرہ کھلکھلا رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے کہ میرا کھانا قبول ہو گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں نفلی روزے کی بات ہے، فرضی روزے کی بات نہیں ہے۔ خواجہ ویس کرنی نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، جب بڑا خوش ہو رہا تھا۔ آپ نے فار ایگزامپل ایک روٹی کھاتے تھے تو آپ نے 2 روٹیاں کھا لی، اگر ایک روٹی کھاتے تھے تو آپ نے 2 روٹیاں کھائی، پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب یہ کھانا کھا لیا نا تو پوچھا بھائی بتا کہ تو نے مجھے کیا بولا تھا؟ کہتا ہے حضور میں نے آپ سے بولا تھا کہ آپ کا روزہ ہے۔ سنو غور سے میری بات کو، سارے سنو میری بات کو غور سے سنو۔ اب خواجہ ویس کرنی فرمایا سن پھر، اویس کرنی جانتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے، خواجہ ویس کرنی جانتا ہے روزہ توڑ دیا جائے یا ٹوٹ جائے اس کا کفارہ کیا ہے، مگر اویس کرنی یہ نہیں جانتا کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کا کفارہ کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خواجہ ویس کرنی کے نزدیک روزہ توڑنا چھوٹا گناہ تھا، کسی کا دل توڑنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے سامعین کرام یہ نہیں کہ وہ روزے کی فضیلت نہیں جانتے تھے، کہہ دیا میں کفارہ تو ادا کر لوں گا، لیکن جب کسی انسان کا دل ٹوٹ جائے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، کسی کے دل کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ جب تو کسی کے دل کو خوش کرتا ہے، حدیث پاک کے آخری الفاظ پیش کر رہا ہوں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے فرمایا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، جو دکھیارے دل کے دکھ کو دور کرتا ہے، اللہ بغیر حساب و کتاب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے سامعین کرام کیا کرنا ہے؟ ہم نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا، کسی کے دل کو تکلیف نہیں دینی، دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، لوگوں کے دل کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرو، خدا بھی راضی ہو جائے گا، خدا کی مخلوق بھی راضی ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔